نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 124 اور 125 پڑھیں گے۔ پہلے ان آیات کا خلاصہ سمجھ لیں کہ یہود و نصارہ یہ دونوں اس بات کے مدعی تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث ہیں، ان کے اصل پیروکار ہم ہیں، تو لہٰذا آخری پیغمبر کو، آخری نبی کو بھی ہم میں سے ہی مبعوث ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کا قصہ سارا تفصیل سے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، جو امامت ہے، جو سیادت ہے، وہ میری اولاد میں رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ امامت اور سیادت آپ کی اولاد میں رہے گی، لیکن آپ کی اولاد میں سے اگر کوئی سرکش ہو جاتا ہے، کوئی نافرمان ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے امامت اور سیادت چھین لی جائے گی، واپس لے لی جائے گی، تو اس کو امام اور مقتدا اور پیشوا نہیں بنایا جائے گا۔ تو چونکہ تم لوگوں نے یعنی یہود و نصارہ نے کتاب میں تحریف کر لی، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہ کیا، فسق و فجور میں مبتلا ہوئے، اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کی، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا، شہید کیا، تو اس وجہ سے ان کا فسق ظاہر ہو گیا، تو لہٰذا اب امامت اور سیادت ان کے پاس نہیں رہی۔ اور دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ کی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری ذریت میں یہ امامت ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو پورا ہوا کہ اللہ نے ان میں بے شمار پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں، ان کو امامت اور سیادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ان کی ذریت میں نبوت بھی رکھ دی، کتاب بھی رکھ دی، ان کو کتابیں دی۔ لیکن جب وہ لوگ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پورا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کر دیا۔ اور دوسرا ان کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جب اہل اسلام نے کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور پھر اللہ کی طرف سے جب دوبارہ حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو ان کو اس بات پر اعتراض تھا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھو کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث ہیں، تو اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس قبلہ کی تعمیر کی، کس قبلہ کو یعنی کعبہ بنایا، کس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے، کس کی تعمیر کی ہے۔ تو جس قبلہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اصل فضیلت اسی قبلہ کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور یعنی اب جو فضیلت ہے اصل وہ بیت اللہ کو حاصل ہے، شرافت اور بزرگی اصل اب کس کے پاس ہے؟ وہ بیت اللہ کے پاس ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ بیت المقدس وہ کعبہ ہے اور ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اس کی فضیلت زیادہ ہے، تو یہ تمہارا دعویٰ تمہارے اپنے ہی دعویٰ کے خلاف چلتا ہے۔ یعنی ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، اور اب ان کا جو عمل تھا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا۔ تو اصل اب یہی ہونا چاہیے تھا کہ جب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اصل وارث ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، تو جس کعبہ کو، جس قبلہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اس کی طرف منہ کر کے وہ نماز ادا کرتے۔ تو اس کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، ابتلا آزمایا، ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بکلمات کچھ باتوں سے، فأتمہن تو انہوں نے ان کو پورا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں سے آزمایا۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام جس علاقے کے اندر، جس خاندان کے اندر ان کی پرورش ہوئی، تو وہ علاقہ، وہ خاندان،
وہ بت پرستی میں مبتلا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے دن سے ہی بت پرستی سے دور رہے۔ اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے وہ بڑے رتبے والے تھے، ان کی اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں بڑی شرافت اور بزرگی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی محض اس وجہ سے مخالفت کی کہ ان کے والد اللہ کے نافرمانی میں مبتلا تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے۔ پھر علاقے کو چھوڑنا، پھر آگ کے اندر پھینکا جانا، پھر اپنے بچوں کو بے آب ہو گیا وادی کے اندر چھوڑنا، پھر جب وہ تھوڑا چلنے کے قابل ہوا تو اس کو ذبح کے لیے تیار کر دینا، اس کو ذبح کے لیے لے جانا۔ تو یہ بکلمات بہت ساری باتیں تھیں جن کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فَأَتَمَّهُنْ ان سارے امتحانات میں پورا اترے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کلمات سے مراد کچھ فطرت کی چیزیں ہیں، کچھ فطرت کے کلمات ہیں، مثال کے طور پر اس میں ختنہ ہے، مثال کے طور پر اس میں اضافی بالوں کا ختم کرنا ہے، اضافی بالوں کا صاف کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، ناخن تراشنا ہے۔ تو جو ظاہری صفائی ہے اس سے مراد یہ چیزیں آتی ہیں جس کو فطرت اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ اعمال سارے کے سارے پورے کیے۔ قالا، تو جب آزمائش میں حضرت ابراہیم پورے اترے، قالا تو کہا اللہ نے، انی بے شک میں، جاعلوکا بناؤں گا تجھے، للناسی لوگوں کے لیے، امامہ مقتدا، یعنی اب جو مقتدائی ہے، جو پیشوائی ہے، امامت ہے، سیادت ہے، وہ اب آپ کے پاس آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے جو پیغمبر ہیں، آئندہ آنے والے جو رسول ہیں، آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں، وہ آپ کی مقتدائی کے اندر، آپ کی پیشوائی کے اندر چلیں گی۔ اسی وجہ سے جو بھی آسمانی مذہب کا مدعی رہا ہے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب یہودی جو ہیں ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث ہیں، اصل پیروکار ہم ہیں۔ جو مسیحی ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل پیروکار ہم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بھی یہ ہوا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل پیروکار ہیں۔ تو دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کے مدعی تو سب ہوئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اور جو ان کے طریقہ کار پر ہونے کی جو دلیل تھی وہ تو عمل سے ثابت ہوگی نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا عمل تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمایا تو وہ اس آزمائش میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں پورا اترے۔ اور اب دیکھ لیں کہ یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، یا اہل ایمان میں سے اللہ کی جو نازل کردہ کتاب ہے، اللہ کے جو نازل کردہ احکام ہیں، ان کو کون پورا کر رہا ہے؟ یہودیوں نے ترک کر دیا تو لہٰذا وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ثابت ہوئے، عیسائیوں نے ترک کر دیا تو وہ بھی اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ثابت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اس کو پورا بیان کیا، بغیر کم و کاست کے، بغیر تحریف کے، بغیر کسی لچک کے، اس کو پورا بیان کر دیا۔ تو اب اصل میں جو مدعی ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے مقتدا بناؤں گا، قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی ساتھ ہی برکت کی دعا مانگ لی ہے، اللہ تو مجھے تو مقتدا بنا رہا ہے، تو میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، میری ذریت کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو گویا کہ مقتدائی اور پیشوائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی چلے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ لی۔ قالا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، لا ینال عہدی، نہ ملے گا میرا وعدہ الظالمین، سرکشوں کو۔ یہاں پر جو ظلم ہے یہ سرکشی کے معنی میں ہے، فسق کے معنی میں ہے، گناہ کے معنی کے اندر ہے۔
ظالم کے مقابلے میں عدل ہے، ظالم کے مقابلے میں نیکی ہے، خیر ہے، تقوی ہے، یہاں پر ظالم کے مقابلے میں معصوم ہونا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، جو فسق و فجور میں مبتلا ہوگا، جو سرکشی کرے گا، میرا وعدہ اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ تو یہود و نصارہ کی سرکشی تو ظاہر ہو گئی کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انکار کیا، جب انہوں نے قرآن کا انکار کیا، جب انہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا، تو ان کی سرکشی واضح ہو گئی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے سیادت، امامت اور مقتدائی اور پیشوائی چھین لی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، تو اصل بیت اللہ، اصل جو قبلہ ہے اب وہ بیت اللہ ہے، جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ وَإِذْ، اور جب، جعلنا، ہم نے بنایا، البیت، البیت سے مراد کیا ہے؟ بیت اللہ، مثابتاً، جمع ہونے کی جگہ، للناسی، لوگوں کے، واو کا مطلب اور، امنا، امن کی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بھی بنا دیا اور امن کی جگہ بھی بنا دیا۔ جمع ہونے کی جگہ ہے، آپ حضرات اس کو دیکھتے ہیں کہ ہر سال کتنا بڑا مجمع وہاں پر جمع ہوتا ہے، اور امن کی جگہ بھی بنا دیا کہ کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا، کوئی کسی کے ساتھ فسق اور فجور کا معاملہ نہیں کرتا، لڑتا نہیں ہے، جھگڑتا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ زیادتی بھی کی ہو اور وہ پھر بیت اللہ میں داخل ہو جائے، تو بیت اللہ میں اس کو وہاں پر گرفت نہیں کی جائے گی، اس کو پکڑا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کیا جائے گا کہ جب وہ باہر نکلے گا تب اس کو پکڑا جائے گا۔ تو اللہ نے اس بیت اللہ کو ایسی امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ حضرات دیکھتے ہیں وہاں پر شکار کرنا منع ہے، وہاں پر یعنی کسی کو گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، فساد کرنا، ساری چیزیں منع ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو گالی گلوچ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ وَاتَّخِذُوا، اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات بھی موجود تھے۔ اور جس طرح حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا ہے، اسی طرح مقام ابراہیم کا جو پتھر تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت سے ہی اتارا تھا۔ اس کو نماز کی جگہ بناؤ، تو وہاں پر نماز ادا کرنا مستحب ہے، یعنی یہ ایک استحبابی عمل ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ جو عمرہ کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرے۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا، اِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ حکم کیا تھا؟ ان طاہرا، ان کا مطلب کہ طاہرا، تم پاک کرو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرے گھر کو پاکیزہ رکھو، تو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاستوں سے اس گھر کو پاک کر دیا گیا، یعنی وہاں پر کوئی غلاظت نہیں، گندگی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ اب مشرک بھی یہاں پر اس کے قریب نہ آئیں۔
تو مشرک کے اوپر ظاہری نجاست نہیں ہوتی، اس سے مراد اس کی باطنی نجاست ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے تو اس کی نجاست سے مراد کیا ہے؟ باطنی نجاست۔ تو ان طاہر بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ طواف اور اعتکاف یہ دو الگ الگ عبادات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو طائفین کو الگ بیان کیا اور واو کے ساتھ العاکفین کو الگ بیان کیا۔ والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ رکوع اور سجدہ یہ نماز کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، یہ مل کر ہی ایک عبادت بنتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر الگ ذکر نہیں کیا۔ تو ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اب اگر کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کا دعوے دار ہے تو اس کو بیت اللہ ہی اپنا قبلہ بنانا چاہیے اور اسی اصول پر قائم رہنا چاہیے کہ جن اصولوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، اور وہ اصل جو اصول ہیں وہ تو تحریف شدہ ہو گئے، تو ان اصولوں کی تنقیح، ان اصولوں کی وضاحت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو شخص مدعی ہے اس بات کا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہے اور وہ ان کا وارث ہے، تو وہ اس کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرنی چاہیے، اور اس کی کامیابی اور فلاح اب اسی کے اندر مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔